بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی خامنہئی کی شہادت کی تسلیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ گو کہ شہادت سعادت ہے، اور پروردگار قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ تم گمان نہیں کرو، یعنی تمہارے ذہن میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے۔ اصل تمہارے ذہن میں یہ فکر آنی ہی نہیں چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے۔ وہ یہ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، لیکن جو اس راستے پر مر جائے اس سے بہتر موت انسان کو نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے پروردگار تیری راہ میں میرے بدن کے تلوار سے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اس پراسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ سعادت ہے، یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیب میں کرتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہم ارزقنا شہادہ، خدا مجھے شہادت دے۔ اور ویسے بھی جو کچھ قطرے، جو ڈراپس جو خدا کو پسند ہے، اس میں سے ایک قطرہ شہید کے خون کا قطرہ ہے جو سب سے پہلے زمین پہ گرتا ہے۔ تو لاس نہیں ہے، کیونکہ بہرحال مرنے والا زندہ ہے، باڈی چلی گئی ہے، روح تو زندہ ہے، اور جس جگہ وہ گیا ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ایک شخص جس کی زندگی ایسی ہو کہ جسے آپ کہیں کہ یہ خود زندہ شہید ہے، یعنی جس کی زندگی صبح اور شام ہی اسلام کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اس کے دین کے لیے ہو، وقت کے امام کے لیے ہو، اس سے بہتر اور کوئی لائف نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک آدمی اتنی زندگی گزارے، موت تو برحق ہے، موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت تو کسی بھی طریقے سے انسان کو آ سکتی ہے، بستر پہ بھی آ سکتی ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ ہیپن، لیکن انسان کو ایسی موت مل جائے اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ یقیناً جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے بہت بڑا لاس ہوتا ہے، ایک رشتہ، ایک عام آدمی کا کوئی باپ چلا جائے تو انسان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو امت کا باپ، ایک ایسا قائد، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہبر کہ جو پوری امت مسلمہ کا لیڈر، جس نے امت کو جوڑ کے رکھا ہونا، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، مظلوموں کی صدا بلند کرنا، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا محاذ ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا، اور ایک جرت، استقامت، بردباری، انٹلیکچول، فقیہ، یعنی ہر کوالٹی جو ایک ظاہری طور پر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ساری کوالٹیاں موجود، اور کتنا جو ہے وہ پورے مسلمانوں کو اور پورے سسٹم کو اتنے سالوں تک لے کر چلے اور چلاتے تھے۔ سمبل آف جسٹس، سمبل آف بریوری انسان اگر دیکھے، اور یہ ایسی آواز کہ جسے انسان سنتا تھا تو انسان خود موٹیویٹ ہوتا تھا۔ پوری دنیا ڈی موٹیویٹ تھی، مگر جب وہ ایک آواز، اور پوری دنیا انتظار کرتی تھی کہ وہاں سے کیا گفتگو ہوگی، پوری دنیا کے بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی انتظار کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پولیٹکس کیسے ڈیزائن کرنی ہے۔ پوئٹس کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسے لگتے تھے ان سے اچھا کوئی پوئٹ نہیں ہے، فلم میکرز کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسے لگتا تھا ان سے اچھا کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہے، سائنٹسٹ کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ خوب یہ بہترین سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر سے گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب میڈیکل ان کو آتا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا پروفیشن، شعبہ نہیں تھا جہاں اس شخص کے پاس علم نہیں تھا۔ خوب یہ ویسے بھی حدیث امام بھی ہے کہ جب کوئی فقیہ دنیا سے چلا جائے تو ایک اتنا بڑا گڑھا، ایک اتنا بڑا ہول ہو جاتا ہے کہ جسے پر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا فقیہ، ایک ایسا مجتہد کہ جو سب کا لیڈر ہو، سب کا رہبر ہو، چاہے ایون جو لوگ
شیعہ بھی نہیں ہے، ایون جو لوگ بہت سارے لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں، ہر کسی کا دل جو ہے وہ کنیکٹڈ ایک شخص، اور یہ اسپرچل پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا اورا ہوتا ہے کہ جو عمل کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، خدا سے رابطے کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا ہے، سسٹم ہے، نظام الہی ہے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، اور جب تک اصل وارث نہیں آتا سلسلہ چلتا رہے گا۔ سب کچھ شوق میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ سب بھی شوق میں ہوں گے، اور ہمیں بھی بہرحال بہت سارے لوگ ابھی تک اس بات کو یقین بھی نہیں کر رہے کہ کیا یہ ہو گیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر انسان ہے، انسان کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، اور ایک شدید صدمہ ہے، اور انسان خود نہیں پتا کہ، لیکن بہت سارے لوگ میسج بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، پوری دنیا میں سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ جو بہت زیادہ مانتا بھی نہیں تھا اس کی بھی حالت اس ٹائم ایسی ہے جیسے کہ کوئی گھر کا فرد فوت ہو گیا ہو، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انسان کیا کرے۔ ہر جگہ انسان ایک آہ و بکا ہے۔ حرم کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ہر حرم کے اندر ایک سچویشن ایسی ہے۔ اٹس ناٹ ایزی، کچھ چھوٹا آدمی نہیں ہے، اب ایک پرسنل، ایک بڑا آدمی دنیا سے چلا جائے، اور وہ بھی اس طرح چلا جائے، تو اس کے لیے تو یہ، کیونکہ وہ تو مانگتے یہی تھے کہ مجھے یہ ملے، یو ڈونٹ وانٹ، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں 86 ایئر اولڈ ہو جائے انسان اور بستر پہ مرے، انسان بوڑھا ہو جائے دنیا سے، انسان کب تک زندہ رہے گا؟ لیکن وہ تو چاہت یہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ یہ ملے۔ لیکن پیچھے رہنے والوں کے لیے آسان نہیں ہے اس شوق کو ہینڈل کرنا، بہت سارے وسوسے، بہت سارے خیال، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ عزیزان محترم، یہیں پر ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر کربلا ہم نے صحیح طرح سنی ہو، پڑھی ہو، تو کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر سچویشن میں آپ کو زندہ کیسے رہنا ہے۔ بہرحال ابھی اتنے بڑا ایک انسان چلا گیا، اور وہ بھی اس طریقے سے، تو دنیا سمجھ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ابھی تو پھر لوگ ہیں، ابھی تو پھر فالوورز ہیں، ابھی تو پھر کمپینینز ہیں، مگر آپ خود سوچیں کہ جب امام حسین چلے گئے تھے تو کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سسٹم بیٹھا نہیں ہے۔ یہیں سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، کیا وہ ٹوٹ گئیں؟ کیا وہ بریک ہو گئیں؟ ٹھیک ہے، صدمہ تھا۔ 11 محرم کو جب وہ اپنے بھائی کے بدن پر آئی ہیں، جو انہوں نے گریہ کیا ہے، جو انہوں نے گفتگو کی ہے، دشمن بھی رو رہا تھا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہی جناب زینب ہے جو کوفہ کا گلیاں ہیں، کوفہ کا بازار ہے، شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، جملہ، گفتگو، یعنی کہیں ایسا تھا کہ یہ خاتون ٹوٹی ہوئی ہے، یہ خاتون کہ جس کے بھائی شہید ہو گئے، جس کے بیٹے شہید ہو گئے، جس کے بھتیجے شہید ہو گئے، جس کے خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں، اور اسیر بنا لیا علی کی بیٹیوں کو، تو تصور کر سکتا تھا؟ کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا؟ لیکن استقامت دکھائی، اور ابن زیاد لعین کے دربار میں جو جناب زینب نے کہا کہ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، جب انہوں نے کہا نا کہ دیکھو یہ کیا کر دیا، خدا نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے خوبصورتی کے سوا، جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو آج دنیا کربلا جاری ہے۔ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ ہے، زیارت جو ہے وہ ہم عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ کے دشمن کے ساتھ دشمنی ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جاری ہے یہ۔ اور ظاہر ہے ہم بینگ ایز دس، یہ جو جنریشن ہے، یہ جو نیشن ہے، اس نے شوق نہیں دیکھے زندگی میں، گھر کے شوق دیکھے، فیملی کے شوق دیکھ لیے۔ آپ کے جوان مدثر جو شہید ہو گیا، وہ گر کے شوقڈ ہے، فور سوسائٹی شوق ہے، فیملی کے لیے شوقڈ ہے۔ آپ نے اپنی فیملی میں دیکھا ہو، فائنینشل شوق دیکھ لیا ہو، صحت کا شوق دیکھ لیا ہو، کرونا دیکھا ہو، بٹ ایسا شوق، خب یہ ٹیسٹ ہے،
یہ آزمائش ہے. بہت سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں امام کیوں نہیں آتے, امام کب آئیں گے, کیسے ہوگا, خدا کیوں نہیں بدلہ لیتا, خدا نہیں. خوب جان محترم, ہمیں اپنی ڈیوٹی دینی ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. وی ڈونٹ گیو ایکسکیوز کہ اللہ تو کیا کر, اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ کو اپنا, اللہ کی مرضی ہے. وی کین ناٹ گائیڈ خدا. ہم اللہ کو تھوڑی بول سکتے ہیں کہ اللہ یہ کرے. اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا امر ہے, کرو اسے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سامنے دریا تھا, وہاں پر جب قوم میں پینک ہو گئی نا, پیچھے فرعون, آگے پانی, ڈیتھ ہے, یعنی ادھر سے ماریں گے ادھر سے ڈوب جائیں گے, تو آپشن کوئی نہیں ہے. اتنی مناجات کی کہ منجی, نجات دینے والا سیویئر آئے, اور سیویئر لے کر آیا تو پانی کے سامنے لے آیا, اور پیچھے فرعون آ گیا. پینک, کیا کرے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے, قالا قلا ان مع ربی سیہدین. موسیٰ ان سے کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے. رب ساتھ ہے. جانے موت, ہم لوگوں نے سچویشنز نہیں دیکھی. ہم کوفہ میں نہیں تھے کہ جب امام علی کو ضربت لگی, ہم نہیں تھے. وی نیور ایکسپیکٹ. ہم مدینہ میں نہیں تھے, ہم نے جناب سیدہ کے دروازے کو جلتا نہیں دیکھا. کین اینی ون امیجن, کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ دروازہ جس پر رسول خدا سلام کرتے تھے 6 مہینے تک, السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ, اس دروازے کو امت جلائے گی؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ مگر کیا کیا, جناب سیدہ کھڑی رہی, اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی مدینہ کے دروازے کٹکھٹاتی رہی. کیا تم علی کی ولایت کو بھول گئے؟ ایکسکیوز کرنے کو تو جناب سیدہ خاتون جنت تھی, ملائکہ گھر میں آتے تھے, رسول کی بیٹی ہیں, اگر کرتی تو میں فاطمہ ہوں, میں کیوں جاؤں, مگر گئی اس حالت کے اندر, دکھایا کہ اللہ کا سسٹم امپورٹنٹ ہے, ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں. ہم کٹ جائیں, مر جائیں, ہمیں اس سسٹم کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. زن محترم, وی آر ناٹ امپورٹنٹ, ہم نہیں ہیں امپورٹنٹ, ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس انسٹیٹیوشن سے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں, تو کربلا کی مثال دیکھیں آپ. کربلا میں آپ دیکھیں نا کہ جب وہاب ابن قلبی کرسچن سے مسلمان, چند دن ہوئے تھے, اس کا جب سر کٹا, قلم ہوا, تو دشمن نے ماں کو دیا, ماں نے اس سر کو واپس دے دیا, کہا کہ جو ہم اس راستے پہ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. دس از کربلا. ایسے ہی ہے. وہ ایک آدمی ساری زندگی کربلا کے لیے گزارے اور پھر آخری اس کی موت بھی اسی راستے پر ہو جائے کہ وقت کا بدترین دشمن, ملعون ترین دشمن جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ختم کرے. تو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام کے راستے پر اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے. This is what I know کہ it's very hard to understand. بہت مشکل ہے شوق برداشت کرنا. دنیا سے نا انسان ہے, اور یہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. فائر آ رہی تھی, تیر آ رہے تھے. وہ مشہور واقعہ نہیں, ایک ذاکر ایک پڑھتا تھا کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے. تو اس نے خواب میں کیا دیکھا, کربلا ہے, کھڑا ہوا ہے, امام نماز پڑھ رہے ہیں, اور فائر, ایرو, تیر, آگ کے تیر آ رہے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتا ہے. 3 تیر آئے, سائڈ پہ ہو گیا, تیر امام کو لگے. اصل نے امام نے سے خواب میں کہا آئندہ کبھی نہیں کہنا میرے اصحاب جیسے, میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سعید 13 تیر کھائے, 13 جب امام نماز پڑھ رہے تھے, گر گئے. پہنچے, یہ نہیں کہا مولا میں نے نا بڑا کام کیا, میں نے نہیں کہا مولا آپ راضی ہیں, یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی امام راضی ہیں آپ. یہ ہے ذہن محترم کہ انسان
امام کو پہچانے. آج سید علی خامنائی نے اپنے آپ کو اپنے امام کے راستے پر قربان کر دیا. مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا، بدن کے ٹکڑے کر دے گا، بیعت نہیں کرے گا. کربلا یہی ہے، یہی کیا، نہ جھکا نہ بکا، کٹ گیا، بکھر گیا، اپنے وجود کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیٹی، اپنے گرینڈ چلڈرن سب دے دیا. یہی کربلا ہے. اور آپ دنیا میں لائف کربلا کہاں دیکھیں گے؟ آپ کدھر آپ کو نظر آئے گی؟ کہاں آپ ساری باتیں جو سنتے تھے جانے خوب. ہمارا امتحان ہے، جو زندہ ہے وہ امتحان میں، ہم امتحان میں، ہم آزمائش میں. افسوس اپنی جگہ پر، غم اپنی جگہ پر یقیناً ہونا چاہیے. اور اس میں ہمارا کوئی، میں بہت کنٹرول کیا، ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے ایکچولی. اس کی ایک وجہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا انسان مضبوط ہوتا ہے، انسان بہرحال ہمیں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، بس ہم لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں. لیکن جو ہم حدیث ہے نا کہ امام کی خوشی میں خوش رہو اور امام کے غم میں غم زدہ رہو. اصل میں امام غم زدہ ہے. امام کا ایک صحابی دنیا سے چلا، غم تو ہے نا، امام کو کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا شخص جو امام کے لیے تھا، جو خود کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا، میرا سلام ہو حینا، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جب آپ جو ہے آپ دیکھیں، وہ آپ وائس دیکھیں، آپ اللہم کس طرح دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. وہ جمعے کا پرانا خطبہ کہ جہاں امام کو کہا کہ اصل صاحب آپ ہیں، اصل امام سب کچھ آپ ہیں، میری یہ بدن جو کہ ناقص بدن ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، میری جو عزت ہے یہ سب آپ نے دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو عالم اسلام میں خاص طور پہ شیعان حیدر قرار جو غم میں ہیں، یہ غم امام زمانہ کا غم ہے. امام غم میں ہے، امام غم زدہ ہے، ظاہر ہے. اور جب امام غم میں ہو تو ماننے والے خود غم میں ہوتے ہیں. ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں نے بہت کنٹرول کیا، بہت کوشش کی، بٹ انسان ہے بہرحال. لیکن امتحان ہے، آزمائش. خیال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کیسے ہوگا؟ وہی خیال آیا. امام بہرحال روزے کی حالت ہے، انسان حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہے. حدیث یہی ہے، امام چھٹے امام سے آخری زمانے میں ایمان چیک ہوگا. اور ایسا چیک ہوگا کہ جیسے آپ چائے میں چھاننی ڈالتے ہیں، چیزیں چیک کرتے ہیں کہ جو پانی یہ نکل جائے، جو اوپر ہے وہ رک جائے. ایمان ایسے چیک ہوگا. روایات میں ہے کہ الٹا پلٹا کیا جائے گا، اور جو خالص ہوگا وہ بچے گا خالی. تو یہ ٹائم ایسی ہے.